السلام علیکم۔ کل کو شری کے درد مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین پاکستان کے حالات پہ تبصرہ کریں گے، اور آج نئی تبدیلی کے ساتھ کہ پاکستان میں جو تبدیلی تو کوئی آ نہ سکی، نئی حکومت آ گئی ہے مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر ہم نے اپنے میں تبدیلی لائی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹوپی سندھی کیپ میری سر پہ نہیں ہے، کیونکہ گرمی اتنی ہے، حفظ اتنا ہے اس کراچی میں، اور لوڈ شیڈنگ الگ چل رہی ہے۔ نہ کسی کو فکر ہے کراچی کے عوام کی، کہ الیکٹرک کو کچھ فکر نہیں ہے، نہ گیس کو فکر ہے، گیس کمپنی والوں کو۔ حالات انتہائی خراب ہیں کہ انسان کے جسم پہ لباس بھی نہیں ہے، بعض تو بیچارے بنیان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں باہر۔ یہ تو گرمی کا عالم ہے یہاں پاکستان میں، مگر پاکستان کا موسم ویسے بھی بہت گرم چل رہا ہے اس وقت، اور اس گرمی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ اضافہ عمران خان بھی اور آرمی اور اسٹیبلشمنٹ یہ اضافہ جو کر رہی ہے، اس کو وجہ سے یہ پاکستان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ تیزی سے بڑھ رہا ہے مسلسل۔ یہ کشیدگی پاکستان کے عوام کے درمیان بھی پھیل رہی ہے، کیونکہ جب سیاستداں آپس میں نبرد آزما ہوتے ہیں تو عوام بھی آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ ایک پاکستان کا ماحول رہا ہے۔ اب پاکستان میں اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اور ان کے درمیان کھلم کھلا ایک محاذ آرائی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور یہ محاذ آرائی روز بروز اس میں شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے ناظرین پہلے ہی بتایا تھا کہ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی عیسیٰ، یہ آزاد خیال کے آدمی ہیں، اور جو یہ فیصلے دیتے ہیں یہ ایسے فیصلے نہیں دیتے جو ماضی میں جس طرح کھوسا اور یہ ثاقب نثار اور دوسرے جو ججز فیصلے دیتے رہے، جن پہ تنقید نون لیگ والے مسلسل کرتے رہے، اور وہ فیصلے یک طرفہ دے رہے تھے، جن کے فیصلوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو معزول کیا اور ان کو تاحیات نااہل بھی قرار دے دیا تھا۔ تو یہ سب فیصلے تو تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، مگر فائد عیسیٰ سے لوگوں نے یہی امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ بھی عمران خان کے مخالف میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے حمایت یافتہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں فیصلہ دے رہے ہیں یا پی ڈی ایم کی حمایت میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ہم ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں، یہ عدلیہ ہماری آزاد ہے، اور یہ وہی فیصلے دے رہی ہے جو ایویڈنس ہیں، جس کے ایویڈنس ہیں۔ اب آپ کے مزاج کے مطابق اگر فیصلہ نہیں آیا تو آپ نے کہا کہ جناب یہ تو جج جو ہے بک گیا ہے، یا یہ جج کسی خدا نخواستہ اس طرح کے الزامات آپ پاکستان کی عدلیہ پہ لگاتے ہیں، اور اگر آپ کے فیور میں آ جائے تو اب یہ صحیح جا رہے ہیں، اب صحیح خطوط پہ چل رہی ہے عدلیہ ہماری، اب عدلیہ ہماری یوں ہو رہی ہے، اب پھر تعریف شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ دیکھتی ہے ایویڈنس۔ اب ہمارے جو جج ہیں اس وقت پاکستان کے ججز کا کیس بھی جیسا کہ آپ کے علم میں چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خط لکھا اور یوں کہا فلانا، تو اس کی تحقیقات بھی چیف جسٹس صاحب نے شروع کر دی ہے، فل کوڈ بنا دیا اس کا، اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، بھائی کس نے خط لکھا کیا، اس پہ ایک الگ تحقیقات چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تو اپنا واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ مجھے کسی نے فون نہیں کیا، نہ کوئی مجھے ڈکٹیٹ کراتا ہے۔ یہ ہم پچھلے ویلاگ میں بھی کہتے رہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ فیصلے دے رہے ہیں۔ اب حال ہی میں عمران خان کی پی ٹی آئی کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو مثبت فیصلے ہیں۔ ہم مثبت فیصلے اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے جو ایویڈنس دیکھے اور وکیلوں نے جو شواہد پیش کیے اس پہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ اب اس کو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یہ مثبت فیصلے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے اگر اگینسٹ فیصلہ آئے گا، عمران خان کے کوئی اگینسٹ آ جائے گا اگر مستقبل میں یا ماضی میں آیا تھا، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشر میں ہے، عدلیہ دباؤ میں یہ فیصلے دے رہا ہے جج، اور یہ جج جو ہے ہمارا دشمن ہے، اس طریقے کی باتیں ہیں یہ کہ حالانکہ فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی کو عمران خان کے دور میں خوب عدالت میں کھینچا، اور عدالت میں وہ دستاویزات لے کے آتے تھے اور چکر لگاتے تھے روزانہ میاں بیوی، یہ جو ہمارے جج ہیں۔ مگر انہوں نے اس زمانے میں بھی فیض آباد دھرنے میں بھی انہوں نے اس زمانے کے آرمی جو تھے فیض احمد، ان پہ فیصلہ دیا تھا، انہوں نے کہا اگینسٹ فیصلہ دیا تھا اس وقت بھی۔
اور آج بھی انہوں نے یہ فیصلہ دے رہے ہیں تو وہ فیصلہ دیتے ہیں جو ایویڈنس ہوتے ہیں. نہ عدلیہ پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالتی ہے، نہ انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ ججز نے کہ بھئی ہم کچھ ججز کہتے ہیں تو ججز پہ تو دباؤ آتا ہے. ججز کا کام یہ دباؤ کو سہنا اور مثبت فیصلے دینا. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں فلاں دباؤ دے رہے. دباؤ آپ اپنا وہی فیصلہ دیں جو ایونٹ جو ہے چھوڑ کے میدان چھوڑ کے نہ جائیں آپ عدلیہ کر کے آپ کرسی چھوڑ کے چلے گئے جناب. اگر آپ کمزور اپنے کو سمجھتے ہیں کہ آپ وہ دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتے، کہیں عوام کی کسی سیاسی پارٹی کا دباؤ آ رہا ہے یا کسی کا پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ماضی میں بھی دباؤ عدلیہ پہ آتا رہا، تو ججز کو جانا نہیں چاہیے. ججز وہی فیصلہ دیں جو ایویڈنس ہے. اور آج ہماری عدلیہ وہی فیصلے دے رہی ہے جو ایویڈنس ہے، شواہد ہیں، جو وکیلوں نے ثابت کر دیا یا وکیلوں کے آرگومنٹ سے وہ مطمئن ہو گئے، وہ فیصلے دے رہے ہیں. تو ابھی حال میں 2-3 فیصلے پی ٹی آئی کے حمایت میں ہوئے تو پی ٹی آئی والے اس وقت بڑے خوش ہیں. اور انہوں نے جو گالی گلوچ کی جو بریگیڈ ہے ان کی وہ اس پہ خاموش ہو گئی ہے. ورنہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہر ایک کے خلاف ان کا جو پروپیگنڈا جب عدلیہ کے بھی خلاف بھی شروع ہوتا ہے، اب آرمی کے خلاف تو چل ہی رہا ہے، ابھی سوشل میڈیا کو بھی ان قریب لگام دی جائے گی اس طریقے سے کہ کسی کی پگڑی نہ اچھالے. ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ اس طرح کی کسی کی بلا وجہ پگڑی نہ اچھالی جائے. آرمی نے تو اپنا موقف اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. اور یہ بھی پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں کوئی بھی ملوث ہے، پی ٹی آئی کا کارکن ہے ملوث یا نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کے رہنما ملوث ہے یا نہیں ہے، مگر اگر اس فیصلے میں کسی کو 9 مئی کے حوالے سے سزا نہیں دی گئی تو اسی طریقے سے آگے مستقبل میں بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی، ہم اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہتے رہے، وہ کنٹونمنٹ کا ہی رخ کرے گی اور وہاں جلوس لے کے جایا کریں گے اسی طریقے سے. اب یہ ایک راستہ بن جائے گا. تو اگر جن لوگوں نے بھی کیا، جن لوگوں نے بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی والوں نے کیا یا پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا، جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، جو ثبوت مل گئے ہیں، آپ عدلیہ کو بھی چاہیے اس پہ سزا دے ان کو. عدلیہ آج سماعت ہوئی ہے اس کی، کور کمانڈر اور اس طرح کے دوسرے جو لوگ گئے تھے اس کی سماعت جاری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں عدلیہ کوئی مثبت فیصلہ دے گی اور پاکستان کی آرمی کی عزت بحال کرنے کا فیصلہ آئے گا، کیونکہ اس سے پاکستان کی آرمی پہ بھی دھبا لگا ہے اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اس طریقے سے کہ ان کے گریبانوں تک ہاتھ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مثبت فیصلہ آنا چاہیے. حالانکہ ماضی میں پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے رہے جن کے فیصلے لیا، اس کے سامنے ضرور آنا چاہیے، ورنہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اور پاکستان کے اندر کسی کو آئندہ جرأت نہ ہو، ایسا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ کسی بھی شرپسند کو جرأت نہ ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے اس پہ، اگر کوئی لیڈر بھی ملوث ہے پی ٹی آئی کا، یا جس نے ترغیب دلائی یا جس نے جو لے کے گئے، میں کہتا ہوں جو بھی ملوث ہے، پی ٹی آئی کا ہے یا کوئی اور پارٹی کا ہے یا کوئی بھی اس میں ملوث ہے، جو اس میں ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. یہی پاکستان کے محب وطن عوام کا مطالبہ ہے، پاکستان کے غیر جانبدار عوام کا مطالبہ ہے. اور اس حوالے سے کوئی میں یہ سمجھتا ہوں عدلیہ میں اگر یہ ہے تو عدلیہ بھی مثبت فیصلہ دے گی، اور آرمی کے جو ملٹری کورٹ میں جن کا فیصلہ چل رہا ہے وہ بھی کڑی سے کڑی سزا ان شرپسندوں کو لگائیں گے. کیونکہ یہ پاکستان کا عالمی سطح پہ، پاکستان کی فوج، پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے اس کی ریاست کی ساکھ کا مسئلہ ہے، اور اس کی یعنی کہ عزت افزائی اسی میں ہی ہوگی. کوئی ایسا فیصلہ آئے جو ان لوگوں نے جو بھی شرپسند تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.